مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ ویڈیو کا سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ویڈیو بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ دیکھو، اس بارے میں دارالعلوم کورنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں کئی مہینے بحثیں ہوئی ہیں ویڈیو سی ڈی کی تصویر کے بارے میں۔ حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ تھے، مفتی اعظم پاکستان، اور جامع الرشید کے علماء کا تو تصویر کے بارے میں موقف انتہائی سخت تھا۔ جتنے میرا خیال ہے ہم لوگ تصویر کے خلاف تھے، اتنا شاید کوئی بھی نہیں ہو۔ تو اس پہ بہت علمی بحث ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو اکثر علماء کا پہلے یعنی کچھ علماء ایسے تھے جو شروع کی مجلسوں میں اس کے خلاف تھے، جن میں مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی، لیکن ان تحقیقی مجالس میں شرکت کے بعد حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بھی چینج ہو گیا، اور وہ بھی اس ڈیجیٹل تصویر کے جواز کے قائل ہو گئے تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء نے ایک تحقیق کر کے ایک رائے قائم کی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اختلاف ہے ہمارے اکابر کا، کچھ علماء ابھی تک اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو رائے کا اختلاف تو میں نے بتایا نا صحابہ میں موجود تھا، اس میں کسی پہ طنز کی اجازت نہیں ہے۔ باقی ہم اس کو جائز کیوں کہتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی بات یہ کہ اس کا تصویر ہونا محل نظر ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحیح احادیث ہیں تصویر کے بارے میں۔ بھائی نبی کی جتنی حدیثیں تصویر کے بارے میں ملتے ہیں وہ پرنٹڈ تصویر کے بارے میں جو اس زمانے میں تھیں۔ ڈیجیٹل تصویر جس میں قرار ہی نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں۔ جب تھی نہیں تو یہ مسکوت عنہ ہے، خاموشی ہے اس بارے میں، ہمیں نہیں ملتا قرآن و سنت اس بارے میں رہنمائی۔ تو جب قرآن و سنت میں رہنمائی نہیں ملتی تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے۔ نص کے خلاف اجتہاد جائز نہیں ہے جہاں نص ہی نہ ہو۔ اس کی آسان مثال میں دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں عام موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے، کوئی شرط نہیں ہے کوئی اتنے موٹے ہو، اتنے پیدل چل سکتے ہو۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھائی حدیث میں آتا ہے جورب پہ نبی نے مسح کیا۔ جورب کسے کہتے ہیں؟ موزوں کو۔ ہم اس کا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی جن موزوں پہ آپ مسح کے جواز کے قائل ہو، یہ موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے تھے، تو ان موزوں پہ مسح کا تذکرہ کہاں سے آ گیا حدیث میں؟ نبی کے دور میں جو موزے استعمال ہوتے تھے وہ موزے تھے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔ یہ جوتوں کی جگہ تھوڑی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چاروں اماموں نے موزوں پہ مسح کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ ان شرطوں میں تو اختلاف ہے، لیکن کسی نے ایسا بالکل آزادی کسی نے بھی نہیں دی ہے کہ بالکل جیسے چاہو چڑھا لو مسح ہو جائے گا۔ سب نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ یہ اس لیے لگائی ہیں تاکہ ان موزوں کے قریب قریب ہو جائیں جو نبی کے دور میں استعمال ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے، یعنی یہ تصویر بننے کا عمل کیسا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ یہ ہمیں سائنسدانوں نے بتایا، ہم نے جامع الرشید میں باقاعدہ سائنٹسٹ آئے تھے کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب روشنی، جیسے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، روشنی ٹکرا کے آئے گی، یہاں لگے گی میری آنکھ کے پردے پہ، پھر یہاں سے کیا ہوگا، اس روشنی کی لہروں کو کسی دوسری لہروں میں یہ ہمیں سائنسدانوں نے بتایا، ہم نے جامع الرشید میں باقاعدہ سائنٹسٹ آئے تھے کہ یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب روشنی، جیسے یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، روشنی ٹکرا کے آئے گی، یہاں لگے گی میری آنکھ کے پردے پہ، پھر یہاں سے کیا ہوگا، اس روشنی کی لہروں کو کسی دوسری لہروں میں ہماری آنکھ چینج کرے گی، پھر یہ عمل ریورس ہوگا۔ جب ریورس ہوگا تو الٹی تصویر بنتی ہے، دماغ اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا یہ عمل تصویر سازی کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا کہ میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں، یہ عین آپ کو دیکھ رہا ہوں، عین آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب ان ماہرین نے یہ بتایا نا، تو مجھے اس وقت شرح صدر ہو گیا کہ بھئی ڈیجیٹل کیمرہ، انہوں نے کہا یہی کام کرتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم انسانی آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے، اس منظر کو عین جیسے میں ستار کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ نہیں کہا جائے گا تصویر دیکھ رہا ہوں، عین ستار کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ڈیجیٹل کیمرے میں بھی بالکل یہی عمل ہوتا ہے، روشنی کی لہریں آتی ہیں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر کیمرہ اس عمل کو ریورس کر کے وہی عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو عرف میں اس کو یہی کہا جائے گا عین ستار بھائی دیکھے جا رہے ہیں، عین غفار بھائی کو دیکھا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا ان کی تصویر دیکھی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور عرف میں ویسے بھی دیکھ لو، کوئی ٹی وی میں آ رہا ہو تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ فلاں کی تصویر آئی ہے ٹی وی میں، ہم کہتے ہیں فلاں صاحب آج ٹی وی میں آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ آج فلاں شیر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہو، تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیر کی تصویر آ رہی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے یوٹیوب پہ شیر دیکھا ہے۔ تو عرف میں بھی اس کو تصویر سمجھا نہیں جاتا،
عین ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ بھائی عرف میں اس تصویر کو تصویر ہی کہا جاتا ہے. دیکھو عرف میں اس تصویر کو تصویر سمجھ کے نہیں کہا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ عرف میں لغت کو کوئی نام نہیں مل رہا تھا, تو لغت نے دیکھا کہ تصویر جیسی ہے لہذا یہ والا نام اٹھا کے اس پہ کہاں فٹ کر دیا, یہاں فٹ کر دیا. تصویر سمجھ کے اس کو تصویر نہیں کہا جا رہا ہے عرف میں. تو اب یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں, یعنی وہ تصویر جس میں قرار ہی نہیں ہے, وہ ریز اور لہروں پر مشتمل ہے. تو جب نبی کے دور میں تھی نہیں تو پھر اس کو آپ اس تصویر محرم میں داخل کیسے کر سکتے ہو جس پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں؟ یہ ایک بات ہو گئی. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا بنانے کو, اسی میں کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کتا ضرورت کے لیے پالنا جائز. اس دور میں تصویر کا کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں سوائے شرک کا ذریعہ بننے کے اور مزاحات لخلق اللہ کے, اللہ کی تخلیق کی مشابہت. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں اگر یہ والے فائدے ہوتے, جو صرف فائدے نہیں ہیں بلکہ ضرورت ہے, کفر تو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈیجیٹل کیمرہ استعمال کر کے اسلام کے خلاف 1 سیکنڈ میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کافر کا منہ تو کھول دے اور مسلمانوں کے منہ پہ اللہ ٹیپ چڑھا دے کہ تم نے اس کے دفاع میں ایک لفظ نہیں کہنا؟ یہ تو بہت, یہ وہی بات ہوگی جو خلافت عثمانیہ میں ہوئی تھی کہ پریس پہ جو ہے نا کتابیں چھاپنے کی اجازت نہیں تھی, کہ بھئی جب ہم مشینوں پہ کتابیں چھاپیں گے تو بے ادبی ہوگی. انگریز نے کیا کیا, اس نے مشینیں بنائی, دے دنا دن اپنا لٹریچر چھاپ کے دنیا میں پھیلا دیا, اور ہمارا جب اس جواب آتا نا اسلام کے خلاف, وہ کبوتر کے قلم سے ہم لکھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. اس تو الغزو الفکری میں, فکری جنگ میں کون جیت گیا؟ انگریز جیت گیا, اور بالآخر خلافت عثمانی کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جنگ ہے, اس میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو تھوڑا پیچھے نہیں رہو گے, بہت زیادہ پیچھے رہ جاؤ گے, اور پھر ایسی چپت پڑے گی کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جو ہمیں پالنے کی اجازت دی, شکار کے لیے بھی. شکار میں اتنی بڑی حکمت نہیں ہے جتنا آج ڈیجیٹل تصویر کے ذریعے بے شمار کام ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے فائدے نبی کے دور میں ہوتے تو کیا نبی ہمیں اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. جب خاموش ہے تو کوئی مفتی اگر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ حدیث کے مخالف جا رہا ہے, ہم کہیں گے اس طرح کی تصویر کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ خاموش. تو نص کے خلاف اجتہاد حرام ہے, جہاں نص خاموش ہو وہاں اجتہاد کرنا جائز ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تیسری چیز مزاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق. حدیث میں جہاں بھی تصویر کی مخالفت آئی ہے نا وہاں مزاحات لخلق اللہ, کہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت. کہ چہرہ بنانا کس کا کام ہے, جان ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تبھی حدیث میں آتا ہے جو تصویر بنائے گا اللہ کہے گا جان بھی ڈالو. یہاں تصویر بنائی نہیں جا رہی ہے, دکھائی جا رہی ہے, جو ہے وہی منظر دکھایا جا رہا ہے. آپ اگر وسیم بھائی کو ڈیجیٹل کیمرے میں دکھاتے ہیں, کوئی بھی اس عمل کو مزاحات لخلق اللہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی عمل جیسا عمل کیا اس نے. ہم کہیں گے بھائی جو اللہ نے ہی ستار کو دکھایا ہوا تھا, شیر اللہ نے جنگل میں بنایا, چھوڑ دیا اللہ نے, اس نے اسی شیر کو اسکرین پہ لا کے دنیا کے سامنے دکھا دیا. تو مزاحات لخلق اللہ اس تصویر میں ہو سکتا ہے جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہو. جو کیمرے کی تصویر ہے اس میں مزاحات لخلق اللہ کا عنصر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے مصر کے اور دیگر بہت سارے علماء تو پرنٹڈ تصویر کو بھی حرام نہیں کہتے, لیکن ہم اس میں احتیاط کرتے ہیں کیونکہ پرنٹڈ تصویر اس تصویر کے مشابہ ہے جو نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی, اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا استعمال ضرورت شدیدہ کے بغیر جائز نہیں ہے. اور پھر ایک دلیل الزامی, یہ تو تحقیقی دلائل تھے, اس پہ میں نے پورا یوٹیوب پہ بیان میرا موجود ہے. ابھی تو میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ, تو ہو سکتا ہے کچھ دلائل بیان کرنے میں سقم ہو اور پورے دلائل بھی نہ میں بیان کر رہا ہوں. تو آپ وہ میرا ڈیجیٹل کیمرے والا یوٹیوب پہ دلائل والا کلپ دیکھ سکتے ہیں. اس پوری جو ہم نے علماء کی جوتیوں میں ہمیں بھی تحقیق کے دوران بیٹھنے کا موقع ملا تھا, تو اس پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے. آخری بات یہ, بھائی اگر تصویر حرام ہے, ضرورت کی وجہ سے بھی حرام ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرورت ہے, تو پھر تو حج عمرے کے لیے بھی تصویر حرام ہونی چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو حج تو فرض ہے, بھائی حج فرض
اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک حج کی استطاعت نہ ہو. اگر کسی کو حج کے لیے تصویر کھنچوانا پڑ رہی ہے, گناہ کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر حج کی تو استطاعت ہی نہیں ہے نا فقہی لحاظ سے. تو پھر ہم یہ کہیں گے اس میں حج کی استطاعت ہے ہی نہیں. اور چلو یہ بھی ہم نے مان لیا کہ حج فرض ہے, ہمیں تصویر کھنچوانی پڑتی ہے. امریکہ جانا تو فرض نہیں ہے نا. کتنے علماء دنیا میں سفر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے, کہیں خالہ سے ملنے جانا ہے, کہیں پپو سے ملنے, کہیں ویسے ہی جانا ہے, بھائی دل چاہ رہا ہے بھائی افریقہ جانے کا, تو تصویر کھنچوانی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ تو وہ تصویر کس بیس پہ جائز ہو گئی؟ پھر اگر حرام لعین ہی ہے تو پھر تو جب تک شدید ترین ضرورت نہ ہو یہ حلال نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو کام حرام لعین ہی ہوتا ہے, جیسے خنزیر حرام ہے نا, تو اللہ نے کہا بھوک سے مرنے لگو گے تو دو نوالے حلال ہوں گے. تو افریقہ جانا, جاپان جانا یا کہیں بھی جانا کوئی فرض تھوڑی ہے. تو پھر کس بیس پہ ہم پاسپورٹ پہ تصویر کی اجازت دے دیتے ہیں؟ وہاں بھی کہتے ہیں بھائی ضرورت ہے. تو جب ضرورت کی بیس پہ, صرف تفریح کی ضرورت, آپ گھومنے پھرنے جانا چاہتے ہو, ضرورت کی بیس پہ اجازت ہے, تو تبلیغ تو بھائی اس سے اوپر کی چیز ہے. یہ تبلیغ جماعت والے بھی پاسپورٹ کے لیے تصویریں کھنچواتے ہیں نا جب باہر ملک جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی, تبلیغ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیمرے میں؟ یہ ہم بھی تو تبلیغ ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ چلے گا نہیں سوسائٹی میں یہ فتویٰ. یعنی جو علماء ابھی بھی حرام کہہ رہے ہیں ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں, ان کے نیتوں پہ شک نہیں کرتے, ان کی ایک رائے ہے وہ ٹھیک ہے بھائی, جس کی جو اجتہادی مسائل ہیں, تو کسی ایک رائے پہ انسان کو یہ کسی دوسرے کی تنقیص کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ یہ رائے چلے گی نہیں زیادہ عرصہ, کیونکہ جن علماء نے بہت سختی سے ویڈیو کی مخالفت کی ہے نا, ہم نے دیکھا ہے وہ خود بھی پھر ویڈیو میں آئے ہیں. کیونکہ آپ کس حد تک, یعنی پوری دنیا اس پہ سیٹ ہو گئی ہے, تو آپ کب تک مخالفت, یعنی ایک سیلاب آ رہا ہے اور آپ اس کے آگے ہاتھ روک کے کھڑے ہوئے ہو تو وہ آپ کو ڈبا کے لے جائے گا, یا تو آپ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے یا وہ سیلاب آپ کو لے جائے گا. تو کتنے علماء نے پوری کئی سال اس پہ خرچ کر دیا کہ یہ حرام ہے, ان کے شاگرد دیکھ رہے ہیں چھپ چھپ کے, ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, جائز چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں وہ, تو وہ چلے گا نہیں. تو اس لیے میری رائے میں کہ جو کام 20 سال کے بعد کرنا ہے وہ ابھی کر لیں, ورنہ 20 سال کے بعد بھی کرنا پڑے گا. میں جب مدرسے میں آیا نا, میں آیا تھا مدرسے میں 1993 میں, تو میں نے دیکھا کہ یار یہ مولانا لوگ انگلش کیوں نہیں سیکھتے, کیونکہ میں کالج سے آیا تھا نا, مجھے پتا تھا فیوچر کی زبان انگلش ہے. اب آپ لوگ یہاں سب انگلش جانتے ہو, فیوچر کی زبان کیا ہے؟ انگلش. میں جب آیا تو مدرسے میں فارسی پڑھا رہے تھے ہمیں, پروت, پروردند, پروردی, پروردید, پروردم, پروردیم, ابھی تک مجھے یاد ہے. میں کہتا تھا یار یہ فارسی کا کیا کام ہے یہاں پہ یار, فارسی تو صرف ایران کی زبان ہے, اور ٹھیک ہے کچھ دینی کتابیں بھی ہوں گی, یا تو ہماری زبان عربی ہے, اردو تو ہمیں ویسے ہی آتی ہے, ٹھیک ہے اسلام کی بہت بڑی زبان اردو بھی ہے, تو لیکن وہ تو ہماری مدر لینگویج ہے, تو ہمیں یا تو عربی سکھائی جائے, عربی بھی سکھا رہے تھے, لیکن آلٹرنیٹ زبان فارسی کے بجائے انگلش کیوں نہیں سکھا رہے؟ اب میری بحث ہوتی تھی, کہتے نہیں انگلش انگریزوں کی زبان ہے, انگلش فلانے کی زبان ہے, انگلش کافروں کی زبان ہے, انگلش ڈمکانوں کی زبان ہے. میں کہتا تھا بھائی آپ مانو نہ مانو, کچھ وقت کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو انگلش سیکھنا پڑے گی. وہی ہوا نا, آج جامعۃ الرشید جتنی انگلش سکھا رہے ہیں نا شاید کوئی ادارہ نہ سکھا رہا ہو, حالانکہ اس وجہ مخالف ہم لوگ تھے انگلش کے. کوئی انگلش ٹش پش کرتا بھی تھا نا تو غصہ ہوتا تھا, یہ ہو گیا ہے, یہ انگریز بن گیا ہے. اب ہمارے یہاں سب سے زیادہ انگلش کیوں بھائی؟ اب دنیا میں ٹریول کر کے دیکھا بھائی انگلش کے بغیر, جاپانیوں نے انگلش سے بغاوت کی نا, نہیں جی ہم اپنی زبان اپنی انگلش. جاپانی جب جاپان سے باہر نکلتا ہے تو گونگا بہرا ہو جاتا ہے وہ. کہہ رہے یار یہ وہ بھی سیکھ رہے ہیں جیپنیز. جرمن کو بڑا فخر تھا کہ جی ہماری زبان ٹھیک ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم لوگوں نے تو گڑبڑ یہ کی ہے, اردو چھوڑ دی ہم نے. یعنی یا تو انگلش نہیں سیکھ رہے تھے, اب سیکھنا ہے تو اردو چھوڑنا شروع کر دی. بھائی اپنی زبان تو حفاظت کرو, وہ مت چھوڑو. اگر اپنی زبان چھوڑ دی تمہارے کلچر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, تو وہ تو بچا کے رکھنی ہے, ساتھ میں انگلش بھی سیکھنی ہے. تو مجھے تو فارسی پہ اعتراض ہو رہا تھا, بھائی اگر سکھانی بھی ہے تو انگلش کے بعد سکھاؤ. تو وہ اب کیا ہے, تو میں جو حضرات ویڈیو کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کا تقویٰ بھی ہم سے زیادہ ہی ہوگا یقیناً. لیکن یہ فتویٰ سوسائٹی میں چلنے والا
نہیں ہے. آپ آج جتنی مخالفت کر رہے ہو کل آپ کی اولادیں ہی اس کے اگینسٹ جائیں گی, وہ نہیں چلیں گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بس آخری مثال دے دوں, میں نے جب دوسری شادی کی باتیں بہت زیادہ شروع کر دی نا شروع میں, تو میری بہت مخالفت ہوتی ہے. دوسری بہت سے علماء نے میرے بعض علماء, بہت سے تو نہیں کہیں گے, کہ نہیں, لیکن یہ فطرت سے بغاوت تھی. بہت زیادہ کہتے تھے نہیں. مجھے پتا تھا بہت سے مردوں کو دوسری کی ضرورت پڑتی ہے, وہ نہیں کریں گے تو زنا کریں گے. وہ نتیجہ کیا نکلا؟ بعض جن علماء نے بہت شدید مخالفت کی نا, ان کے بیٹوں نے 2 شادیاں کی ہیں, اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے. کیوں؟ آپ نیچر کے خلاف بولو نہیں جا سکتے. یا تو شادی ہوگی یا زنا ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو شدید ضرورت پڑ سکتی ہے. بعض ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اتنی مخالفت کی, لیکن جب ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو ایک والا کوئی ڈھنگ کا مل نہیں رہا تھا, مجبوراً انہوں نے دوسری پہ دی اپنی بیٹی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجبوراً دی. اب کیسے اپنی بیٹی کو کون بٹھائے گا یار بغیر رشتے کے گھر میں؟ میں نے کہا دیکھو آ گیا نا سمجھ میں. میں نے کوئی خدا نخواستہ طنز نہیں کر رہا کسی کے اوپر, لیکن بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کی حد تک بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جس سوسائٹی میں 2 شادیوں کا رواج نہیں ہوتا وہاں زنا پھیلتا ہے. اس کے بچانے کے لیے 2 شادیاں یا تو کرے گا یا زنا کی طرف جائے گا. انگریزوں نے کر کے دیکھ لیا نا, 1 شادی والا سیٹ اپ تباہ ہو گیا نا ان کا. پادریوں نے کہا نہیں ایکچولی ایک ہونی چاہیے اور ہونی بھی وغیرہ وغیرہ کر کے, تو پادری ہی سب سے زیادہ بیچارے ملوث ہوئے ان چیزوں میں. تو اس لیے فطرت سے جو بھی لڑے گا. بعض مشائخ ایسے تھے, بزرگ تھے, وہ 2 شادیوں کے بہت خلاف تھے, لیکن خود ان کو ضرورت پیش آ گئی. اب وہ کریں تو پکڑیں. وہ ان کے اپنے مریدوں کو روکا انہوں نے کہ تمہیں دوسری کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس مرید آیا, میں نے کہا بھائی شیخ سے کون پوچھ کے دوسری شادی کرتا ہے؟ شیخ کا کام اصلاح ہے, اللہ سکھانا ہے, برائیوں سے رکوانا ہے. شادی کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. یہ شیخ کا, یہ پیر و مرشد کے دائرہ کار میں یہ چیز, اللہ کا شکر ہے میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں. میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ سنا تم دوسری کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی. تو میں نے کہا آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو, مجھے پتا تھا وہ خوش نہیں تھے میری دوسری شادی پہ. انہوں نے کہا بھائی اللہ نے اجازت دی ہے, مجھے رائٹ ہی نہیں ہے میں روکوں آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو شیخ بھی سوچ سمجھ کے رکھا کرو. ہم نے شیخ بھی اپنے حساب سے رکھے ہوئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے خدا نے یہ حق ہی نہیں دیا تو میں کیسے روک سکتا ہوں. تو واقعی یہ شیخ کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوسری شادی سے روک دے, یہ تو اللہ کا دیا ہوا. ہاں مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے کہ ابے تو کرے گا تو پھنسے گا مرے گا, وہ مشورے تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے. وہ تو میں بھی بعض دفعہ دے رہا ہوتا ہوں. بعض لوگ آتے ہیں اتنے باریک نا, کہتے ہیں ہم 4 شادیاں کریں گے. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس بیلنس ہی نہیں ہے, تم کیسے کرو گے شادی؟ تو مشورہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارا بیلنس ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس صحت پہ تو ایک ہو جائے بڑی بات ہے یار, تو پہلے بیلنس تو لاؤ. تو وہ شیخ بھی دے سکتا ہے. تو بعض لوگوں نے کیا, لیکن پھر خود ضرورت پیش آئی ان کو ڈر تھا کہ ہم نہیں کریں گے تو برائی, پھر خود کی. پھر مریدوں نے کہا لو بھائی ہم جب کر رہے تھے ہمیں منع کر دیا, اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اس وقت شیخ صاحب نے اتنے فضائل کہ 2 بیویوں میں عدل نہیں ہو سکتا, جہنم میں جاؤ گے, یہ ہوگا, حلال ہی تو ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. اور اب شیخ صاحب خود کرنے ایسے ہیں. تو بھائی فطرت سے مت لڑو, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش بولو مت کرو. تو جو شریعت ہے نا اس کی باؤنڈری اللہ نے کھینچی ہے, اسی کے اندر رہو. اور ہوائی باتیں مت کرو. جیسے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ 4 بیویاں ہیں تو اس نے جو ہے نا کہاں محبت, وہ یعنی بہت سکون اور یہ نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں کس نے کہا ہوتا ہے بھائی؟ کچھ لوگ آ کے نا میرے سامنے شو مار رہے ہوتے ہیں میری 2 ہیں بہت محبت سے رہتی. میں نے کہا ہمارے تو نہیں رہتی بھائی, ہم تو الگ الگ رکھتے ہیں. بھائی اتنے فنٹر گیری کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, سارے کام نارمل. مولوی بھی مولوی سے سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. تو جو زیادہ شو بازیاں مار رہے ہیں, میں تو اللہ کا شکر ہے ان چیزوں میں شو مارتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہمارے تو بڈے بھی ہوتے ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, راتیں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ابے تبے بھی ہوتی ہے, سالے بھی ہیں, جو ہے سب کچھ ہوتا ہے بھائی. نیچرل لائف تو ایسے ہی ہوتی ہے. تو بس دوسری کرو گے تو جھگڑے بھی ہوں گے, پڈے بھی ہوں گے, لڑائی بھی ہوگی, سلو بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا.
تو ہم کوئی سرخاب سنہری باغ نہیں دکھاتے کہ 2 کرو گے تو ایک پاؤں دبائے گی تو دوسری سر دبائے گی, تیسری کرو گے تو وہ روٹی پکائے گی, اتنے میں 2 ایک پاؤں دباری ہوگی, ایک سر یعنی پاؤں دباری ہوگی, ایک سر دباری ہوگی, اور ایک آپ کے لیے روٹی پکا رہی ہوگی اور چوتھی جھاڑو لگا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. جب 2 کرو گے, ایک پاؤں سے پکڑی ہوئی ہوگی, دوسری سر پہ چترول لگائی ہوئی, سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی کرو, پھر بھی کیا ہے کرو. کیوں بھائی؟ اللہ رسول نے ترغیب دی ہے, اور اس زمانے میں سوسائٹی کی نیڈ ہے. جو کام ضروری ہوتے ہیں ان کے نتیجوں کو نہیں دیکھا جاتا, ان کے سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھو. ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اس کا آپریشن کرنا ہی کرنا ہے. جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, کیموتھراپی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب کیموتھراپی میں آپ نے کہا وہ تو کیموتھراپی کروائی تھی, گنجا ہو گیا تھا, وہ کیا ہو گیا تھا؟ گنجا ہو گیا تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. ڈاکٹر کہے گا ٹھیک ہے پھر تو بال لگوا کے رکھ, کینسر پالتا رہے. تو بھائی 2 شادیوں کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, جھگڑے پھڈے, لیکن طلاق یافتہ, بیوہ, کنواری اور سوسائٹی میں جو مسائل ہیں ان کا حل 2-3 شادیوں کے سوا ہے نہیں. تو ان تمام تر سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہے, لڈو کھانے کی نیت سے نہیں کرنا ہے. تو سارے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں, اور اب کم ہو گئے لیکن پہلے تو بہت ہوئے ہیں. تو لوگ مجھے آ کے کہتے تھے کیسا رہا تجربہ, دیکھا؟ تو میں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے سب کچھ ہوگا بھائی, تو ہو رہا ہے تو پھر بھی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. بہت بعض جگہ 2-3 شادیاں ہوئی, پہلی بیوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. تو بھائی اب ہو رہا ہے تو کیا کریں, تو کرنا ہے, جائے آئے, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. آپ اپنے حقوق پورے ادا کرو, آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو. پھر کوئی مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو سکتی ہے, مارکیٹ میں ریپلیس بھی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ اگر غلط ہو تو پھر غلط ہے. ایسے زیادہ تر لوگ 2 شادیوں والے غلط ہی ہیں, معذرت کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے اکثر جنہوں نے 2 کی ہیں اچھی نیت سے نہیں کی, عدل کی نیت سے نہیں کی. یہ رپورٹیں میرے پاس ہیں. اس کے باوجود بھی میں 2 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی غلط لوگوں کے کرنے سے کسی کام کی اہمیت ختم تھوڑی ہو جاتی ہے بھائی. اگر غلط لوگ تبلیغ میں نکل جائے تو کیا صحیح لوگوں کو تبلیغ میں نکلنے سے روکو گے؟ بھائی غلط لوگ مولوی بن جائیں تو صحیح لوگوں کو مولوی بننے سے روکو گے؟ تو غلط لوگ 4-4 شادیاں کرنا شروع کر دیں تو صحیح لوگوں کو 4-4 شادیوں سے تھوڑی روکا جائے گا. تو ہیں یہ غلط لوگ ہی زیادہ تر جنہوں نے اب تک کی ہیں, رپورٹیں صحیح نہیں آ رہی ہیں ان کی. دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں یا دوسری کو لٹکا کے پہلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اوٹ پٹانگ قسم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. وجہ اس کی کہ مکھنچو قسم کے لوگ کر رہے ہیں, سمجھدار لوگ کر نہیں رہے ہیں. تو سمجھدار کریں گے تو معاملہ سیٹ ہوگا. تو ہم ترغیب دیتے رہیں گے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس کمپلین لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے, یہ تو کیسا حال کر دیا, اس لیے نہیں کرنی چاہیے. میں کرنی کیوں نہیں چاہیے, کرنی تو چاہیے. تو کیونکہ نہیں کرو گے تو زنا پھیلے گا معاشرے میں, وہ زیادہ برا ہے. بیوہ طلاق یافتہ عورتیں کہاں جائیں گی, ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہو رہا ہے سوسائٹی میں ان کا بیڑا غرق. تو اس لیے کرنا تو ہے بھائی, سب مسلمانوں نے یہ کام کیا کرنا ہے, چلا لگاؤ, اس کے بعد پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, مسافے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھے, بہت زیادہ رش ہے.